اگر نبوت اور رسالت ثابت نہ ہو سکی، اس کا ثبوت کمزور رہ گیا، تو توحید کی کوئی دلیل قائم نہیں رہ سکے گی، سب دلیلوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ تو سارا توحید کا نظام اور دلائل نبی کی ذات کے سہارے کھڑا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، توحید کا سارا نظام، ایمان کا سارا نظام نبی کے وجود پر کھڑا ہے۔ جیسے آپ ستون نہیں بناتے ہیں چھت کے لیے، مختلف جو کچھ بھی آپ لگائیں چھت کو قائم کرنے کے لیے، تو ساری چھت، پھر ساری منزلیں، پوری عمارت اس کے سہارے پر کھڑی ہوتی ہے۔ لہذا ایمان کی ساری عمارت نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کے سہارے کھڑی ہے، نبی کی صداقت پر کھڑی ہے۔ اب چونکہ سارا انحصار نبی کی ذات پر ہے، لہذا اللہ پاک نبی کو، رسول کو معجزہ دیتا ہے، معجزہ عطا کرتا ہے۔ تو معجزے دیکھ کر نہ ماننے والے مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ان کے ہاتھ پہ ثابت ہو گئی جو ممکن ہی نہ تھا، تو پھر جو یہ فرما رہا ہے وہ بن دیکھے مان لو۔ اب پلٹ کے آ جائیں، وہ مسیحی وفد آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی نبوت و رسالت چیلنج ہو جائے اور اس کی حقانیت اور صداقت ثابت نہ ہو سکے، تو پھر نظام توحید اور اسلام اس کو الگ سے رد کرنے کی کسی اور کوشش کی ضرورت نہیں، وہ عمارت خود بخود منہدم ہو جاتی ہے۔ ایمان کی عمارت، اسلام کے عقیدہ کی عمارت، توحید کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے اگر نبوت اور رسالت کو چیلنج کر دیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو سکے، معاذ اللہ۔ انہوں نے تو چیلنج حضور کی ذات کو کیا، انہیں غرض کسی اور طبقے سے نہ تھی۔ جب حضور کی ذات کو چیلنج کیا تو چاہیے تو یہ تھا، اور یہ بھی کافی تھا، یہ کوئی کم نہ تھا۔ اللہ پاک فرماتا میرے محبوب ان سے مباہلہ کرو، انہیں کہو کہ تم بھی میرے خلاف بد دعا کرو اور میں بھی تمہارے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کافی تھا۔ اللہ حکم دیتا محبوب آپ نکلیں، انہیں کہیں تم بھی آ جاؤ، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں اور نتیجہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا آقا علیہ السلام کا ہاتھ اٹھانا کم تھا؟ بولیے بولیے، کوئی کم تھا یا کوئی کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے باقی نفوس جمع کیے گئے؟ اگر یہ سوچا بھی تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر تنہا آقا علیہ السلام کی ذات کو حکم ہوتا کہ آپ باہر آ جائیں اور چیلنج کریں اور انہیں کہیں یہ بھی آپ کے خلاف دعا کریں اور آپ بھی دست مبارک اٹھا دیں، تو ایک دست مبارک اٹھ جانا ساری کائنات باطل کو تاؤ بالا اور برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ساری کائنات باطل بھسم ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام کے بعد آپ کو کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت و حاجت نہیں۔ جب یہ ہمیں بھی معلوم ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے، جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر ان کے ساتھ مباہلہ ہی کرنا ہے تو تنہا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کافی ہیں۔ مگر قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تنہا نہیں فرمایا کہ آپ جائیں، تنہا نہیں فرمایا کہ آپ جائیں، فرمایا آپ بھی جائیں اور ایک نفس اپنے ساتھ اس کو بھی انف و ثنا میں لے جائیں جس نفس میں آپ کی جھلک نظر آئے، پھر اپنی صاحبزادی بھی ایسی لے جائیں جس میں ساری نسل کے فیوزات، برکات اور درجات کی جھلک نظر آئے، اپنے شہزادے بھی ایسے لے جائیں جس میں قیامت تک آپ کی پوری نسل کی جھلک نظر آئے، جو ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری سعادتیں، سارے فضائل، سارے مناقب ان کا مرقع ہو، ان کا مجمع ہو، ان کا پیکر ہو۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعبیر کر کے ان کو چنا اور ساتھ لے دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا
کہ یہ علی ذات محمدی کا مظہر عتم ہے، اس لیے انف و ثنا کا اطلاق کیا۔ جیسے ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، جو میری ذات اور میری جان ہے انہی کی صفات کی جھلک میرے علی میں ہے۔ میرے وجود کا تسلسل آگے، میری نسل کا تسلسل، چونکہ فاطمۃ الزہرا آقا علیہ السلام کی نسل حضور سے چلی، تو حضرت علی اور سیدہ کائنات یہ دونوں آقا علیہ السلام کی نسل اور آل کی بقا کا ذریعہ بنے، ان دونوں کو جمع کر لیا۔ پھر آگے پوری نسل جو کائنات تک چلی وہ حسن اور حسین دو وجود ذریعہ بنے، ان کو ساتھ ملا لیا۔ اشارہ یہ تھا کہ یہ ساری میں اور میری آل ہے، میں اور میری آل ہے۔ تو سب سے زیادہ فیوزات محمدی کی مظہریت تامہ آقا علیہ السلام کی ان نفوس قدسیہ کو عطا ہوئی۔ اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت۔ اس کے کہہ دینے کا مطلب دوسروں سے اہل بیت ہونے کی نفی نہیں ہوتی، یہ تو ایک مقام ہے، یہ ایک مقام ہے کہ یہ اس بلند مرتبے پر ہیں، اس بلند مرتبے